اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 47 میں ارشاد کرتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. آپ کو پتہ ہی ہے، میں پہلے اس کا بتا چکا ہوں کہ جب بنی اسرائیل کا ذکر آیا تقریباً 7-8 آیات پیچھے، وہاں جب آیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ اسرائیل قرآن میں اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا مشہور نام اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب. اے اولاد یعقوب، میری وہ نعمتیں، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا کے لوگوں پر فضیلت بخشی، تمہیں دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت بخشی. یاد ہے تمہیں کچھ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اب یہ جو 47 ہے نا آیت، یہاں سے 47 سے آگے جو سلسلہ چلے گا نا، یہ اب کسی اور ڈائریکشن میں جانے والا ہے. جی ہاں، پہلا جو یا بنی اسرائیل ہے نا، ایک آدمی سوچ ہی سکتا ہے، آپ کے ذہنوں میں آئے گا یہ سوال، تو اس سے پہلے کہ یہ آئے انشاءاللہ ہم اس کا پہلے ہی جواب دیے دیتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ پہلے جب اللہ نے یا بنی اسرائیل کہا چند آیت پہلے، پھر یا بنی اسرائیل کیوں شروع ہو گیا؟ پہلے ہی جب شروع ہو گیا یا بنی اسرائیل تو یہ دوبارہ ریپیٹیشن کس لیے ہوئی؟ بھائی بات دو مختلف باتیں ہیں. وہاں پہ جو یا بنی اسرائیل مخاطب ہوئے ہیں وہ خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے جو ہمارے قریب ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ، اولاد یعقوب کی وہ باتیں، وہ پوائنٹس جو ہم میں کامن ہیں. آپ نوٹ کیجئے، جو پچھلا یا بنی اسرائیل تھا نا، پچھلا رکوع کہہ لیں، وہاں سے اس یا بنی اسرائیل تک پیچھے جتنی باتیں ہیں وہ مشترک ہیں. ایفاء عہد، ہمارا اللہ سے وعدہ، ہمارا اللہ سے اقرار، حق کو بیان کرنا، حق کو نہ چھپانا، نماز پڑھنا، صبر کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ساری باتیں تو ہمارے بھی ہیں. ہمارے مبلغین کے مسئلے، واعظین کو کہا کہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرو، اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو حق جانتے ہوئے بھی حق کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، مگر بظاہر جو ہے وہ منکر ہوتے ہیں، اندر سے وہ مومن ہوتے ہیں. یعنی منافقت والا مسئلہ یا کہہ لیں ڈر والا مسئلہ، یہ سارے مسئلے تو امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وہی چل رہے تھے. مدینہ منورہ میں یہ سارے پوائنٹس تھے اور آج بھی ہیں. وہ یعنی باتیں ایسی ہیں جو کامن تھیں، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. پہلا خطاب یعنی پہلی سپیچ کہ بھائی کوئی نیا دین نہیں آیا، کوئی نئی شریعت نہیں آئی، وہی شریعت ہے، مطلب وہی دین ہے، وہی دین اسلام ہے. شریعت یعنی قانون تو بدلے گا، یعنی نبی آئے گا، نیا قانون، نئے قاعدے تو ہو سکتا ہے چینج ہوں. شریعت سے مراد میرا یہ مطلب ہے کہ کوئی نیا اسلام نہیں آیا، ایک ہی اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا کہ دیکھو میرے ساتھ بھی تمہارا وعدہ ہے، ان کا بھی میرے ساتھ ایسے ہی وعدہ ہے، تم اس نبی کے پیچھے چلتے رہو. کوئی تمہیں نیا کام نہیں میں کرنے کو کہہ رہا، وہی نماز بتا رہا ہوں جو تم پہلے بھی پڑھتے تھے، تمہیں پہلے بھی بتائی، تمہیں نماز، صبر، یہ ساری باتیں. اور بنی اسرائیل سے بہتر کون جانتا ہے صبر کا معاملہ؟ کتنے سالوں ان کو مشقتیں کرنی پڑیں، غلامیاں، کس مسئلے سے نہیں وہ گزرے. اب جو بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا نا بھائیو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے. پہلے حکم تھا ان چیزوں کا جس میں عقیدہ تھا، عقیدہ، عبادات. اب دنیاوی نعمتوں کا بہت ذکر ہونا اس میں. آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایسی ایسی دنیا کی نعمتیں، ایسی ایسی آسائشیں، سہولتیں اللہ نے اب ان کو دیں اور مدد کی ان کی غیبی کئی مسائل میں، تو اس کے باوجود نہ یہ نہ مانے. اب اللہ تعالیٰ ان کو، اب جو باتیں ہونے والی نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اب کامن لائنز پہ بات ہو رہی ہے، اب کامن لائنز سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے میری یہ نیکی، تمہیں احسان نہیں یاد جو میں نے تم پہ کتنا تمہارے پہ فضل کیا اپنا، کہ میں نے تمہیں سب پہ فضیلت دے دی، تمام لوگوں پر، تمام قوموں پر فضیلت دے دی. اچھا، یہاں پر آپ نے ایک نقطہ غور کرنا ہے. اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل سے ہیں. ایک وہ پاگل بے وقوف آدمی جو ہے، اس کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں کوئی بے وقوف قسم کے مولوی حضرات وہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ مولوی بھی ہیں کہ نہیں یا پورا ڈرامہ ہے.
اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ جناب صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا, ایک نئی فضولیات پھیلا دی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیلی ہیں. توبہ استغفر اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں نا سب سے نافرمان قوم جو ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو وہ بے وقوف ملا رہا ہے. اتنا برا حال ہے. اور اس کو کم از کم جو ہے نا 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, جی ہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, اور وہ جگہ جگہ سرکولیٹ ہوئے جا رہی, اور اس کے واٹس ایپ میں بھی چھوٹے چھوٹے کلپس چل رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, اوہ ہو یہ دیکھیں, اوہ ہو. یعنی جہالت مسلمانوں میں اتنی پھیل گئی ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یعنی وہ مولوی صاحب بھی ویسے ہی للو پنجو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, پتہ نہیں کون سے وہ مفتی تھے, وہ پوری دنیا میں اتنی بےعزتی ہوئی ہے کہ یہ مفتی ہیں اسلام کے 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے منہ بنا رہے ہیں نعوذ باللہ جیسے کوئی بندر کوئی بہت بڑی چیز دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. یعنی حال ہے کوئی. اگر تم واقعی میں مفتی تھے تو تم اور ڈیبیٹ تمہارا پروفیشن نہیں ہے, تم نہیں ہو ایکسپرٹ ڈیبیٹ کے, تم گئے کیوں وہاں پر, کیا لینے گئے؟ یا پھر یہ پورا ایک سیٹ اپ تھا, ایک سٹیج بنی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں ڈرامہ تھا سارا, اللہ جانے کیا تھا سب. تو اس قسم کی کسی گمراہی میں کوئی بھائی نہ پڑے. ٹھیک ہے, قرآن پاک سے ہی ہم ان کو غلط ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو بنی اسرائیل سے نہیں ملایا. توبہ استغفر اللہ. یعنی بےہودگی کی انتہا ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ پلیز اپنا ٹائم نہ ضائع کیجیے گا اس قسم کی فضولیات کو دیکھتے ہوئے. جو حق باتیں ہیں سچ ہیں پہلے ان کو سیکھ لیں, پھر فضولیات کی طرف دیکھ لیجیے گا کہ یہ پاگل کوئی بے وقوف جو نیا آیا ہے وہ کیا اٹکل بچو کھیل رہا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میں نے وہ کامنٹ کی تصویر لے لی یوٹیوب پر جہاں اس کے اوپر کروڑوں ویوز آئے. وہاں پہ ایک خاتون نے لکھا کہ او مولوی صاحب, وہ مولوی صاحب تو نہیں ہے بہرحال وہ, بلکہ وہ مولویوں کی درگت بنا رہے تھے وہ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ میری بوڑھی ماں جو ہے نا, میری بوڑھی ماں, اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو بھی دین کی سمجھ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی گدھا بول رہا ہے, پاگل ہے. تو تم نے لوگوں کو بجائے اس کے دین سکھاؤ کنفیوز کر دیا. تو جی ہاں میں اس فتنے کا بھی اس وقت اس میں رد کر رہا ہوں کہ وہ فتنہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس کو ہم قرآن پاک کی آیتوں سے ہی غلط ثابت کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. یاد رکھیں ان آیات میں جو فضیلت کی ذکر ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی, اپنے ٹائم کی. ٹھیک ہے نا, اللہ کے چہیتے تھے, اللہ کے لاڈلے تھے. آگے آپ چلیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم برباد کیسے ہوئی, اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. بات تو یہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا قرآن میں اعادہ کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. ریپیٹیشن جو ہے اس پر تو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ لوگ آج مان چکے ہیں کہ ریپیٹیشن از اے آرٹ. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے, آرٹ ہے, سائنس ہے کہ اس سے انسانی دماغ جو ہے اس کو تر و تازگی ملتی ہے اور اسٹرینتھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں بات, جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی بتایا سورہ مائدہ میں بھی کہ میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتیں, کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی دے رہا ہے, نبی بھی دے رہا ہے, نبی بادشاہ بھی, اور ایسی حکومتیں دے رہا ہے جو تم سے پہلے کسی کو نہیں ملی. اس سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل سے جو وہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے نبی تھے وہ بھی گر گئے مقام میں, نعوذ باللہ, اور رسول اللہ بھی گر گئے. بھئی ان کا ہر ایک اپنا مقام ہے. جیسے امام رازی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی, تو یہ نہیں کہا کہ تمام امتوں پر فضیلت دی. یہ جو لفظ ہے نا کہ تم سب سے اچھی امت ہو, وہ امت محمدیہ کے حصے میں آیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ واضح کر دیا. اور قرآن کی وہ آیت جو نا کنتم خیر امہ, انشاءاللہ سورہ آل عمران میں اس کا جب تذکرہ آئے گا پھر وہاں ہم بات کریں گے. تو مگر علامہ رازی نے بہت اچھی یہاں پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ اس آیت کا تعلق نہ تو انبیاء جو پہلے تھے ان پر ہے, اور نہ ان انبیاء پر ہے جو بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے. جیسا کہ وہ آخر میں کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ پہلے والوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء رسولوں کے آخر میں آئے، بعد میں آئے، لیکن تمام مخلوق، تمام کائنات کی ہر مخلوق، نہ صرف جن و انس بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے افضل ہیں، افضل تھے اور افضل ہی رہیں گے۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نقطہ نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے نقطہ اگر سمجھ لیا تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بگڑی ہوئی قوم سے، ایک باغی سے کہہ رہا ہے کہ تم بھول گئے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نیکیاں کی تھیں، کیسے میں نے تمہیں حکومتیں دی، سب کچھ دیا، اب اس سے باہر نکلو، اب اس کی اطاعت کرو، میں نے تم پہ سارے انعام کر دیا، اب آؤ واپس اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، میری بات کو مانو۔ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہر وقت ہی کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ کے گھر جب شہزادے پیدا ہو جائیں تو وہ شہزادے جو ہے نا، وہ جب ان کو بادشاہت نہیں ملتی تو وہ پھر نا ان میں حسد آ جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو چاہیے، یہ تو ہمارے گھر کی جاگیر ہے۔ اللہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ حکومت، یہ سب چیزیں تمہارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ میری نعمتیں تھیں، میری دی ہوئی چیزیں تھیں، اس کا تمہیں جو ہے نا ثمر بہت ملا، اب تمہارا کام ہے اس کے پیچھے چلو، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی تم پر نعمتیں ملیں۔ اس وقت فی الحال اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرانے لگے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا نیکیاں کی، اور اب میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں، وہی رب جس نے تمہارے پہ انعام کیے، کہ آ جاؤ اس نبی کے پیچھے، اس نبی کی بیعت کر لو، اس کا کلمہ پڑھ لو، بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت 70ویں امت ہے اور یہ سب سے اعلیٰ امت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اس کو صحیح حدیث میں، اور یہ میں نے کنتم خیر امہ کا ذکر کر دیا، اس کے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ یہ جو 70ویں امت ہے نا، اس کا آپ کو جامع ترمذی میں ملے گی اور مسند حنبل میں حدیث، اور یہ سورہ آل عمران جب ہم پہنچیں گے نا، یہ آیت نمبر میرا خیال 100 ہے کنتم خیر امہ والی، وہاں انشاءاللہ جا کے ہم پھر 110 ہے، جی ہاں، وہاں انشاءاللہ ہم اس پر پھر بات کریں گے تفصیلات میں۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بنی اسرائیل آل یعقوب کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں وہ ان کی سمجھیں کہ اس امت کے اوپر خاص نعمتیں تھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی ان سے پہلے نہیں تھا اعلیٰ، یا ان کے بعد میں کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں تھا، جیسا کہ ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔